أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हम आयत नंबर 144 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। इससे पहले कि हम आयत नंबर 144 शुरू करें, 102 चीज़ें गुज़िश्ता आयत जो हमने पढ़ी उसके हवाले से मज़ीद आप सबको बताने हैं। कल के सबक में हमने तहवील किबला का हुक्म पढ़ा कि कैसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने किबले की तब्दीली का हुक्म दिया और मकसद खरे और खोटे की पहचान करना था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन शक में पड़ जाता है। उसी के साथ साथ उम्मत वस्त का जिक्र भी हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ा और उम्मत वस्त कौन सी उम्मत है, किन वजूहात की बिना पर उम्मत वस्त कहा गया, वो मैंने आपके सामने बयान की। मजीद उसी में इजाफा करने के लिए एक से दो अहादीस के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत उम्मत वस्त है और इसे जैसे किबले के मामले में फजीलत दी गई, बेहतरीन किबला इनके लिए चुना गया, तो बेहतरीन उम्मत भी बनाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि मैं और मेरी उम्मत क़यामत के दिन एक ऊंचे टीले पर होंगे, तमाम मखलूक में नुमायां होंगे और सबको देख रहे होंगे। उस रोज तमाम दुनिया ये तमन्ना करेगी कि काश वो भी हम में से होते। जिस जिस नबी की कौम ने उसे झुठलाया है, हम दरबार रब्बुल आलमीन में शहादत देंगे कि उन तमाम अंबिया ने हक रिसालत अदा किया था। अब इस उम्मत की गवाही, ये उम्मत गवाही देगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब पर गवाह हैं, वो सब पर गवाही देंगे। एक हदीस है कि बनी मुस्लिमा के कबीले के एक शख्स के जनाजे में हम हुजूर के साथ थे। मुस्तदरक अल हाकिम में ये रवायत मौजूद है। लोग कहने लगे कि हुजूर, ये बड़ा नेक आदमी, मुत्तकी, पारसा और सच्चा मुसलमान था। और बहुत सारी उस मैयत की तारीफें करने लगी, तारीफें की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम ये किस तरह कह रहे हो? तो उस शख्स ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पोशीदगी का इल्म तो खुदा को ही है, लेकिन जाहिर में तो इसकी ऐसी ही हालत थी जैसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके लिए वाजिब हो गई। फिर बनु हारसा के जनाजे में थे, एक शख्स के जनाजे में थे हम, तो लोग कहने लगे हुजूर, ये बड़ा बुरा आदमी था, बड़ा बदजुबान था, अखलाक उसका अच्छा नहीं था। आपने उसकी बुराइयां सुनकर पूछा, तुम ये कैसे कह रहे हो? उस शख्स ने भी यही कहा कि आपने फरमाया, यानी क्या बात कही कि जाहिरन तो वो ऐसा ही था, उसका अखलाक और तमाम चीजें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए वाजिब हो गई। मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस मुबारक को सुन के फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल सच्चे हैं। अबुल असवद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं मदीने में आया, यहाँ बीमारी थी, लोग बकसरत मर रहे थे। मैं हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हो के पास बैठा हुआ था कि एक जनाजा निकला। लोगों ने मरहूम की नेकियां बयान करना शुरू कर दी। आपने फरमाया इसके लिए वाजिब हो गई। इतने में दूसरा जनाजा निकला, लोगों ने उसकी बुराइयां बयान की। आपने फरमाया उसके लिए वाजिब हो गई। कहते हैं मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या वाजिब हो गई? आपने फरमाया मैंने वही कहा जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस मुसलमान की भलाई की शहादत चार शख्स दें, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करता है। तो हमने कहा हुजूर अगर तीन दें? आपने फरमाया तीन भी। हमने कहा अगर दो हों? आपने फरमाया दो भी।
پھر ہم نے ایک کے بارے میں سوال نہ کیا، تو واجب ہو گئی کہ اگر دو یا تین یا چار شخص اور جنازے میں موجود کثیر التعداد اس بندے کی اگر تعریف کرے تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، یعنی جنت واجب ہو گئی۔ اور کثیر التعداد اگر لوگوں کی دو تین چار اور اس سے بڑھ کے یہ کہہ رہے کہ بندہ اچھا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قریب ہے تم اپنے بھلوں اور بروں کی پہچان، بروں کو پہچان لیا کرو۔ لوگوں نے کہا حضور کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی تعریف اور بری شہادت سے تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اچھی تعریف اور بری شہادت سے تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اور آیت کا آخری حصہ کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کل کی جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت رحیمیت تو دنیا میں عام ہے، ہر کسی کو مل رہی ہے۔ تو اللہ کتنی محبت کرتا ہے، کتنا رؤوف ہے، کتنا رحیم ہے۔ ایک حدیث، صحیح حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا، اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا، وہ اپنے بچے کو باولوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی۔ جب وہ نہیں ملا تو قیدیوں میں سے جس چیز کے بچے کو دیکھتی اس کو گلے لگا لیتی، یہاں تک کہ اسے اپنا بچہ مل گیا۔ خوشی خوشی لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگا کر پیار کیا اور اس کے منہ میں دودھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا بتلاؤ کہ یہ اپنا بس چلتے ہوئے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی، یعنی یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، جس قدر یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اللہ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ وہ محبت فرماتا ہے، وہ شفقت فرماتا ہے۔ ہم ایک قدم جاتے ہیں وہ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم قبلے کی تبدیلی ہی کے احکامات کیسے مزید آیات اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نازل فرمائی ان کو پڑھیں گے کہ کیا حکم کس طرح دیا گیا۔ قد تحقیق نرا، ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب بار بار اٹھنا، وجہ کا آپ کے چہرہ مبارک کا فی السماء آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلتن قبلے کی طرف، ترضاها جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی بس آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں ما کنتم تم ہو، فولو بس پھیر لیا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو اپنے منہ کو، شطرہ اسی کی جانب۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، وہ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ بے خبر، عَمَّا اس سے جو يعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلا نسخ قبلے کا یہی حکم ہے۔ حضور نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی، یہاں کے اکثر باشندے جو تھے وہ یہود تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھانے کا حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے یہود بڑے خوش ہوئے، کئی ماہ تک 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کروائی اور ادا کی، لیکن خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چاہت تھی نا وہ قبلہ ابراہیمی میں تھی، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو عنقریب ہم جس قبلے پر آپ راضی ہیں اس کی طرف آپ کو پھیر دیں گے۔
بالآخر یہ آیت نازل ہوئی تو اس پر یہود کہنے لگے کہ اس قبلے سے یہ کیوں ہٹ کے. تو پھر جواباً آیت نازل ہوئی تھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق و مغرب تو اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے. تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے. تو فرمایا یہ جو اگلا قبلہ تھا نا وہ امتحان تھا، اہل عرب کا بھی امتحان تھا، مسلمانوں کا بھی امتحان تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنا سر جو ہے نا آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اور سب کو پھر حکم ہوا کہ جو جہاں جہاں ہے اپنے چہرے کو جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف موڑ لے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مشرق مغرب کے درمیان قبلہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ قبلہ ہے، مسجد حرام والوں کا، اور مسجد قبلہ ہے اہل حرم کا، اور حرم جو ہے وہ قبلہ ہے تمام زمین والوں کا، خواہ مشرق میں ہوں مغرب میں ہوں. میری تمام امت کا قبلہ یہی ہے. اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو بیت اللہ شریف کی طرف موڑا. اور زیادہ جو مشہور روایات ہیں اس میں عصر کی نماز کا ذکر آتا ہے کہ عصر کی نماز جو ہے اس میں دو رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف اور دو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا کی تھی. اور پھر آپ کے پاس جن لوگوں نے نماز ادا کی وہ دوسری مساجد کی طرف کے وہاں پر جب لوگوں کو پایا اور وہاں پر جب انہوں نے اعلان کیا تو نماز کے دوران ہی سنتے ہی لوگوں نے اپنے چہروں کو بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا. یہاں تک کہ نویلہ بنت مسلم، ایک روایت میں آتا ہے ان سے مروی روایت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ عصر کے وقت کیونکہ تبدیلی کا حکم تھا تو قبا والوں تک خبر جو ہے وہ صبح کے وقت پہنچی تھی یہ. اور وہ کہتے ہیں نویلہ بنت مسلم کہ ہم مسجد بنو حارثہ میں ظہر یا عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے ادا کر رہے تھے. 2 رکعت پڑھ چکے تھے کہ کسی نے آ کر قبلے کے بدل جانے کی خبر دی. چنانچہ ہم نماز میں ہی بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، باقی نماز اسی کی طرف ادا کی. اور اس گھومنے میں کیا ہوا، مرد عورتوں کی جگہ اور عورتیں مردوں کی جگہ آ گئی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا یہ ہیں ایمان بالغیب رکھنے والے. یعنی جب ایک بندے نے قسم اٹھا کر کہا کہ ابھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر کے آیا ہوں، یا جیسے ہی خبر پہنچی تو 2 رکعتیں ہو چکی تھی تو دو بیت اللہ کی شریف کی طرف مڑ گئے. یعنی آبجیکشن ہی نہیں کہ جب اللہ کے رسول نے کیا ہے تو یہ تھا امتحان جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب سے لیا. اور حضرت عمارہ بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رکوع کی حالت میں ہمیں اطلاع ملی، ہم سب مرد عورت بچے اسی حالت میں قبلے کی طرف گھوم گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جہاں بھی ہو مشرق مغرب شمال جنوب میں نماز کے وقت منہ قبلے کی طرف کرو. ہاں اگر تم سواری پر ہو نفل نماز ادا کر رہے ہو تو جدھر سواری جا رہی ہو ادھر ہی نفل ادا کرے. یعنی اس کے دل کی توجہ کعبے کی طرف ہونی چاہیے. اس طرح اگر میدان جنگ میں کوئی بندہ ہے وہاں نماز پڑھنے والا جس طرح اور جس طرح بند پڑے وہ نماز ادا کرے گا کیونکہ وہ صلاۃ خوف ہے. اور جس طرف اس وقت رخ ہو سکے نماز ادا کر لینی ہے. اس طرح وہ شخص کہ جسے قبلے کی جہت کا قطعی علم نہ ہو تو وہ اندازہ کرے گا جہاں اس کا دل زیادہ جھکے گا وہ نماز ادا کر لے گا. گو کے بعد میں پتہ چلے کہ قبلہ اس جانب نہیں تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسے معافی مل جائے گی. لیکن میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کی تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے اور وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کر سکتا ہے، سمت معلوم کر سکتا ہے آج کے اس دور میں، اور یا آپ کے ارد گرد لوگ تھے تو آپ نے پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی اور آپ کہیں کہ میں اپنی مرضی سے کروں گی. تو جب ہمارے پاس لوگ بھی موجود ہوں ہمیں پوچھ لینا چاہیے. ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، ہمیں اس کو اویل کرنا چاہیے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اگر ہم ان کو اویل نہیں کرتے اور ہم نہ پوچھتے ہیں اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو پھر تو جان بوجھ کے ہم نے ایک غلط حرکت کی تو اس سے پھر نماز جو ہے ہماری خطرے میں پڑ جائے گی. لہٰذا اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے.
اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی کتابوں میں نبی آخر الزماں کا ذکر بھی فرمایا تھا اور ان کے قبلے کا بھی ذکر فرمایا تھا باقاعدہ. تو انہیں تو سب کچھ معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں کا جو قبلہ ہوگا نا وہ بیت اللہ شریف ہوگا. ان کی کتابوں میں موجود تھا، لیکن یہ لوگ کفر و عناد، تکبر اور حسد کی وجہ سے اس کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے ہیں. بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ شاف فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، وَلَئِنْ اور اگر أَتَيْتَ آپ لائیں الَّذِينَ جنہیں اوتوا الکتاب ہم نے کتاب دی، بِكُلِّ آیَةٍ تمام آیتیں تمام نشانیاں اہل کتاب کے پاس آپ لے آئیں، ما تبعوا قبلتک وہ پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی، وما انت اور نہ ہی آپ بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعدہم وما اور نہیں بعدہم ان کے بعض بتابعین پیروی کرنے والے قبلت بعد بعض کے قبلے کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر ہے سننے والے تو نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے ما جاءکا کہ آ چکا تیرے پاس من العلم علم سے، انکا بے شک تو اذن جب لمن الظالمین ظالموں میں سے ہو جائے گا. یعنی یہود کے کفر و عناد، مخالفت اور سرکشی کا اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ شان رسالت شان رسول کا انہیں علم ہے، لیکن پھر بھی یہ حالت ہے کہ ہر قسم کی دلیلیں پیش ہو چکنے کے بعد بھی حق کی پیروی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین حقت علیہم کلمات ربک کہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ تیرے رب کا کلمہ اس کی حقیقت کھل گئی ہے، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ اگرچہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ دردناک جو عذاب ہے نا وہ نہ دیکھ لیں، جان بوجھ کر صرف وہ ایمان نہیں لا رہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، ان کی باتوں میں آپ نہیں آئیں گے. اب دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کوئی قبلے کی پیروی کرتے یا ان کے قبلے کی طرف چلتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ انبیاء کرام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کریں. لیکن یہاں پر تمام امت مراد ہے، تمام لوگ مراد ہیں کہ اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو کیا ہوگا؟ وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. ہمارا حکم آ جانے کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں اس طرف منہ موڑوں گا، باطل کی پیروی کرتا ہے، تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. یعنی اپنے نبی کو خطاب کر کے دراصل علماء کو دھمکایا گیا ہے کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد کسی کے پیچھے لگ جانا اور اپنی یا دوسروں کی خواہش پرستی کرنا یہ صریح ظلم ہے، تو منع فرمایا. تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، تو جس طرح وہ ناحق پر اڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے نبی ایسے نہیں کہ ان کی باتوں میں آ جائیں اور ان کی راہ لگ جائیں. وہ ہمارے تابع فرمان ہیں اور ہماری مرضی کے عامل ہیں، وہ ان کی باطل خواہش کی تابع داری ہرگز نہیں کریں گے. نہ ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ جائے اور وہ ان کی قبلے کی طرف توجہ کریں. اب دیکھیں یہاں پر اہل کتاب کی قبلے بھی مختلف ہیں. یہود کا قبلہ تو صخرہ بیت المقدس ہے، اور جو نصارہ ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس کی شرقی جانب تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ روح ہوا تھا. تو جب یہ لوگ آپس میں بھی کسی ایک قبلے پر متفق نہیں تو آپ کے ساتھ کیسے اتفاق کر سکتے ہیں، یا آپ ان میں سے کسی کی قبلے کی پیروی کیسے کریں گے؟ تو رسول ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو راضی کریں.
कि कुछ लो और कुछ दो, इस उसूल पर कुछ समझौता करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम यह है कि जो इल्म अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको दिया है, आप उस पर सख्ती से कारबंद रहें, आप कारबंद रहे। और जो जानने के बावजूद गलत रास्ते का इंतखाब करेंगे, तो असल में अल्लाह ने उनको जालिम करार दिया। कि अल्लाह के रसूल तो वही को नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना, तो उम्मत को वार्न किया गया कि रसूल के जरिए जो तुम्हें अल्लाह का हुक्म मिल रहा है उस पर पूरा पूरा यकीन रखो, उसके मुताबिक अमल करो। और अगर तुमने यहूद को खुश करने की कोशिश की तो तुम्हारा शुमार किस में होगा? जालिमों में होगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग कि जिन्हें हमने किताब दी, यारिफूनहु, वो पहचानते हैं उसे, कमा यारिफून, जैसे वो पहचानते हैं अबनाअहुम, अपने बेटों को। व इन्न फरीक़न, और बेशक एक ग्रोह, मिनहुम, उनमें से, लयक्तुमून अल हक़, वो छुपाते हैं हक को, वहुम यालमून, और वो जानते हैं। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका, हक है आपके रब की तरफ से। फला तकूनन्ना, बस हरगिज ना तुम होना, मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है? पहले तो आप इस आयत को समझें, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अरबों में ये मुहावरा है कि जिस चीज के मुतालिक उन्हें किसी तरह का शक व शुबा ना हो, तो समझते हैं कि वो इस बात को यूं पहचानता है जैसे अपने बेटे को। तो उलमाए यहूद व नसारा इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्मत और मिल्लत होने का ये दम भरते हैं, उन्होंने खाना काबा तामीर किया और उसे ही क़िबला मुकर्रर किया था। और बैतुल मुकद्दस तो 1300 साल बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। फिर बैतुल मुकद्दस को किबला करार देने का जिक्र कहीं नहीं है, तौरात में भी मौजूद नहीं है, ना इंजील में है। तो यानी इस तारीखी वाक़े में उनके लिए किसी किस्म की शक व शुबह की गुंजाइश ना थी। वो ये बात खूब जानते हैं कि किबला अव्वल और हकीकी किबला जो है वो क्या है? काबा है। लेकिन वो अवाम के सामने ये बात जाहिर नहीं करते। तो इसी तरह ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को भी बिल्कुल ऐसे पहचानते थे जैसे ना अपनी औलाद को पहचानते, अपने बेटे को पहचानता है बंदा। आपको मैं एक रवायत बताऊंगी कि जो यहूदियों के आलिम थे, उनसे एक मरतबा उम्र फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उम्र फारूक ने पूछा कि क्या तू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही जानता है जिस तरह अपनी औलाद को पहचानता है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, बल्कि इससे भी ज्यादा, इसलिए कि आसमानों का अमीन फरिश्ता जमीन के अमीन शख्स पर नाजिल हुआ और उसने आपकी सही तारीफ बतला दी। आसमानों का अमीन फरिश्ता जिब्रील अमीन, जमीन के अमीन शख्स यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और फिर उस चीज को वाज़ेह फरमा दिया। अल्लाह ताला ने आपकी सिफतें जो बयान की थी, वो सब की सब आप में मौजूद हैं। फिर हमें आपके नबी बरहक होने में क्या शक रहा? यानी जिब्रील अमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो बताई थी, ईसा अलैहिस्सलाम ने जायज फता की बताई, वो हमारे सामने हैं। हमें तो कोई शक नहीं है आपके नबी बरहक होने में। हम आपको बैक निगाह क्यों ना पहचान लें, बल्कि हमें अपनी औलाद के बारे में शक है और आपकी नबूवत में कुछ शक नहीं। यानी जैसे एक बड़े मजमे में एक शख्स अपने लड़के को पहचान लेता है, इसी तरह हुजूर के औसाफ जो अहले किताब की आसमानी किताबों में हैं, वो आप में इसी तरह नुमाया हैं कि एक ही निगाह में हर शख्स आपको जान जाता है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बावजूद इस इल्म हक के फिर भी ये लोग उसे छुपाते हैं। कहा अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, ये हक है आपके रब की तरफ से। मालूम है कि हुजूर नबी बरहक हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, बट फिर भी लोग उनसे छुपाते हैं। तो अल्लाह ताला अपने नबी और मुसलमानों को साबित कदमी का हुक्म दे रहे हैं कि खबरदार, हरगिज हक के हक होने में शक ना करना। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से मत बनना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला
ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔